یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ابتدائی سے حق و باطل کے مابین معرکہ آرائی ہو رہی ہے اور فتح بالآخر حق کی ہوئی۔ باطل ہمیشہ کر و فر اور لشکر جرار اور طاقت و توانائی سے لیس آیا، اس کے ساتھ اقتدار بھی رہا، جبکہ اہل حق قلیل لیکن تائید غیبی اور مشیت یزدی کے فضل خاص سے مالا مال ہو کر میدان عمل میں سرخرو ہوئے۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک مرد حق آگاہ نے باطل کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ تاریخ انسانیت میں احقاق حق کے لیے مشیت کی طرف سے ایسے معاملات بارہا ظہور پذیر ہوئے۔ 5ویں صدی ہجری کا آغاز بڑا ہولناک تھا۔ گلستان اسلام کو اجاڑنے کی صدیوں سے جاری مہم لگ بھگ کامیاب دکھائی پڑ رہی تھی۔ یہودیت اور عیسائیت نے طوائف الملکی کو ہوا دے رکھا تھا، مسلمانوں کو باہم داخلی طور پر فتنوں کو ہوا دی۔ دہریت، لادینیت اسلامی بصیرت کو بنجر بنانے کے لیے فلسفے خام پورے شباب پر تھے۔ لباس خضر میں 4 سو رہزن پھرتے تھے۔ شریعت کی حدود کی پامالی عام تھی۔ اہل ایمان کرب و اضطراب میں مبتلا تھے اور یہ پکار کر کہہ رہے تھے، الہی تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری ہے۔ اصلاح و تجدید کی شدید ضرورت تھی۔ مشیت یزدی نے ایسے نازک حالات میں اور عہد قحط الرجال میں سرزمین جیل نواح بغداد میں شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خانوادہ سادات میں پیدا فرمایا۔ آپ نے بغداد کو اپنی سرگرمیوں کا محور بنایا، اس لیے کہ اس دور میں بغداد ہی لادینی سرگرمیوں کا منبع تھا، جہاں سے اسلام کو بیخ و بن سے کاٹنے کی مہم شباب پائی تھی۔ بہت جلد غوث اعظم کے مواعظ، ارشادات اور فلسفہ خام کے مقابل کرامات کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ امت المسلمین کی فکری اصلاح، اس خواص کی تربیت کے لیے غوث اعظم نے واعظ کا سہارا، جبکہ درسگاہ غوثیت سے چینی کرنے والے ہزاروں ہیں۔ یہ ہزارہ تلامذہ دراصل اسلام کے عظیم مبلغ، محدث، مفسر اور صاحبان روحانیت و تاور ولایت تھے۔ اس طرح اسلام کی حفاظت و صیانت کا ایک پورا نظام آپ نے قائم فرما دیا۔ چونکہ آج کی یہ ویڈیو تعلیمات غوث کی عصری اہمیت اور افادیت کا تجزیہ ہے، اس لیے میں آپ کو بتا دوں، تعلیمات غوث اعظم کے نتیجے میں بہت جلد فتنوں نے دم توڑ دیا۔ بغداد میں اسلامی علوم و فنون کی وہ بہار پھر لوٹ آئی جو ابتدائی صدیوں میں سایہ فگن تھی۔ درس و واعظ کا یہ عرصہ 40 برس جاری رہا۔ پہلا واعظ 521 ہجری میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ چنانچہ آپ کے درس و واعظ اور ارشادات میں تفسیر و حدیث، علم و فن، مسائل شرع، فقہ و تصوف اور عرفان کا دریا رواں دواں ہوتا، جس سے ایک طرف ایمان کی فصل ہری بھری ہوتی تو دوسری طرف بے ایمان دل نور ایمان سے منور ہو جاتے۔ چنانچہ غوث اعظم فرماتے ہیں، میرے ہاتھ پر 500 سے زیادہ یہود و نصارہ شرف اسلام سے مشرف ہوئے اور لاکھوں سے زیادہ گنہگار توبہ کر کے راہ راست پر گامزن ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے غوث اعظم کی تبلیغ کا طریقہ۔ مگر موجودہ دور میں شریعت سے بغاوت کرنے والے، دنیا سے محبت و الفت کا رشتہ جوڑنے والے اور طمع سے تعلق رکھنے والے خود کو صوفی کہلاتے ہیں۔ ایک طبقہ توہین رسالت بھی کرتا ہے، پھر بھی صوفی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، صوفی وہ ہے جو اپنی مراد کو مراد حق کے تابع کر دے، ترک دنیا کر کے مقدرات کی موافقت کرنے لگے۔ صوفی کو دوسرے لفظوں میں فقیر بھی کہا جاتا ہے۔ فقیر وہ نہیں جو بھیک مانگتے ہیں، بلکہ یہ فقر و استقامت والے ہوتے ہیں۔ اسی طبقے نے بر اعظم ایشیا و افریقہ کے بیشتر علاقوں میں اسلام کی کامیاب اشاعت کی، لیکن آج فقراء و صوفیہ میں وہ اثر نہیں رہا الا ماشاء اللہ۔ اس کا سبب افکار و کردار سے تابندگی کا رخصت ہو جانا ہے۔ غوث اعظم کا یہ درس صوفیہ کے لیے درس عمل اور آفاقی تربیت کا استعارہ ہے۔ فقیر کے لیے یہی مناسب ہے کہ اس کی فکر میں جولانی ہو، اس کے انداز فکر میں جوہر ہو، صداقت کے سوا اور کوئی راستہ اختیار نہ کرے، اس کا سوال کرنا صرف حصول علم کے لیے ہو۔ دوستو، اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ غوث اعظم کتاب و سنت کی پیروی کیسے فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم ایک مرتبہ اولیاء کی جماعت کے ساتھ امام حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کو گئے۔ اس موقع پر شیخ عدی کو یہ نصیحت کہ میں تمہیں کتاب و سنت کی پیروی کی تلقین کرتا ہوں۔ اس ارشاد سے وہ لوگ سبق لیں جو معرفت کا راستہ، فرائض و سنت کے ترک کو سمجھتے ہیں، نمازوں سے غفلت کرتے ہیں اور خود کو اہل اللہ سمجھتے ہیں۔ بطور نمونہ تعلیمات غوث اعظم سے
अत्र कशीदा करके ये पेश कर दिया गया कि अहद रमा के तनाजुर में देखो तो लगता है कि ये इरशादात हालात के शामियाने में कहे गए इन इरशादात में वो पैगाम है जिन्हें आज भी गुलशन हयात में आवेज़ा कर लिया जाए तो मसाइब की खज़ां दूर हो जाएगी और उम्मीदों के सैकड़ों लाला व नरगिस खिल उठेंगे। ज़रूरत अमल की है, ज़रूरत अमल की है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई हो तो दिल से लाइक करते हुए दोस्तों अहबाब को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस बर वक्त पाने के लिए फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह।